السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک عام آدمی موجودہ مشکل معاشی حالات میں کیا اقدامات کرے کہ جس سے اس کے روزمرہ کے اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں اور اس کو اس شدید مہنگائی کے اثرات بھی محسوس نہ ہوں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اگر اپنے آپ کو موجودہ مالی حالات میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو اس سے میں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے مہینے کے ٹوٹل اخراجات کیا ہیں۔ آپ اس کی ایک لسٹ بنائیں پورے مہینے کی، ڈیلی کی، اس میں ساری چیزیں لکھیں، اخراجات لکھیں، ایکسپنسز لکھیں، اپنی آمدن بھی اس میں لکھیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے کل اخراجات کتنے ہیں اور آپ کی آمدن کے مطابق وہ اس میں خرچے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو اگر تو آپ کے اخراجات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ اخراجات آپ کم کرنے پر غور ضرور کریں۔ جس طرح اگر آپ نے کہ آج کل پٹرول چونکہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے بہت، تو آپ کے آمدن کا زیادہ حصہ آج کل پٹرول پہ ہی لگتا جائے گا۔ اور دوسرا بجلی کی جو جس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس پہ بھی آپ کا یعنی بجلی اور پٹرول بھی آپ کی ہو سکتا ہے کہ آپ کی 40% تک یا آدھی سیلری تک بھی آپ کی اس پہ لگ جائے۔ اور اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی انکم بھی اسی طرح اس میں زیادہ تر حصہ اس کا ہی لگے گا۔ تو آپ نے اس چیز پہ بہت باریک بینی سے غور کرنا ہے، اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کو کوئی اچھی آفر، کوئی سستے پینل مل جاتے ہیں، آپ سولر پینل پہ چلے جائیں۔ سولر سسٹم چھوٹا موٹا لگانے جتنا آپ لگا سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ لاکھوں میں لگائیں۔ آپ 2-4 پینل لگا کے فی الحال آپ کام چلائیں، آپ 8 پینل 6 پینل لگا لیں تاکہ دن کو آپ کی جو بجلی ہے وہ آپ کی فری ہو جائے۔ آپ کی بجلی کی آپ کے خرچے آدھے ہو جائیں گے اس طریقے سے، کیونکہ بجلی آگے اور بھی مہنگی ہونے والی ہے، اور اسی طرح پٹرول بھی مہنگا ہونے والا ہے، ڈیزل بھی مہنگا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آپ نے ڈیزل اور پٹرول جو آپ کا مہینے کا لگتا ہے اس پہ بھی بڑی خاص نظر رکھنی ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے غیر ضروری جو آپ سفر کرتے ہیں ان کو آپ ایوائڈ کریں۔ اور اگر آپ ہو سکتا ہے تو آپ لوکل ٹرانسپورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، یا آپ اگر گاڑی بہت زیادہ چلاتے ہیں آپ موٹر سائیکل پہ چلانا شروع ہو جائیں۔ اگر آپ موٹر سائیکل کا بھی خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ الیکٹرک بائک پہ چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک بائک اور پٹرول بائک میں 5 گنا کا فرق ہے۔ آپ کی پٹرول بائک 5 گنا زیادہ پیسے کھائے گی آپ کے۔ اسی طرح گاڑی اگر آپ کی پٹرول والی ہے تو آپ ہائیبرڈ پہ چلے جائیں، یہ آپ کو تقریباً 50% سیونگ کر دے گی۔ اب الیکٹرک گاڑیاں، فلی الیکٹرک گاڑیاں تو پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں، بہت کم ہیں، جو ہیں وہ کروڑوں میں مل رہی ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک اور بھی مشورہ اچھا دینے والا ہوں کہ پاکستان کے کچھ شہروں میں آپ کو ایسے الیکٹرک کٹ مل جائیں گے جو چھوٹی موٹی گاڑیوں کو، میران، کورے اور کلٹس یا اس طرح کی کیری چھوٹی موٹی گاڑیوں کو یہ الیکٹرک کر دیتے ہیں۔ نیچے پچھلے ویلز پہ اس کو ایک موٹر لگا دیتے ہیں، ایکسل بھی ساتھ لگ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے آگے وہ ایکسیلیٹر لگ جاتا ہے، تو اس کے آپ بیٹریاں آپ نے لگوانی ہے۔ آپ کا 3-4 لاکھ 5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، یہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اور اس طرح اگر آپ کر سکتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی پرانی گاڑی لے کے الیکٹرک کار ایک بنوا لیں تو یہ آپ کو بہت لمبے عرصے تک فائدہ دے گی۔ نہ اس میں آپ کو ڈیزل موبلائل کا خرچہ ہے، صرف آپ کا ایک دفعہ آپ نے اس کو رات کو چارج کرنا ہے، دن کو آپ 100-150 کلومیٹر اس کو چلائیں گے تو دوستو یہ آپ کا تقریباً 5 گنا خرچہ کم کر دے گی۔ اگر آپ کا 10,000 کا پٹرول لگتا ہے تو آپ کا مہینے کا یہ 2,000 کی بجلی سے کام پورا ہو جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی بجلی بھی تو مہنگی ہے، بجلی بے شک آپ 50 روپے یونٹ لگا لیں، 60 روپے یونٹ لگا لیں، تب بھی آپ کو 4 گنا آپ کی قیمت خرچے کم ہو جائیں گے۔ تو دوستو، یہ میں نے آپ کو اس لیے مشورہ دیا ہے کہ یہ آگے فیوچر میں آپ کو ضرورت پڑے گا۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کل کو ڈیفالٹ بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس الیکٹرک کار ہے تو وہ چلتی رہے گی، پٹرول کاریں ساری بند ہو جائیں گی، وہ بیکار ہو جائیں گی، بالکل صفر۔ یا پھر آپ الیکٹرک بائک لے سکتے ہیں، وہ تو پاکستان میں کھلے عام دستیاب ہے۔
اور الیکٹرک چنگچیاں بھی آنے والی ہیں، تو آپ اپنے حساب سے اپنے سسٹم بنا لیں جو بھی آپ نے بنانا ہے۔ تو دوستو یہ تو اخراجات کی کمی کی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انکم آپ نے کیسے بڑھانی ہے۔ تو دوستو اگر آپ ملازم پیشہ ہیں تو اب اگر آپ سیکنڈ ٹائم اگر آپ فری ہیں شام کو تو آپ کچھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جاب کی نیچر ایسی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ وہ بھی کچھ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کوئی آن لائن ارننگ کے کورسز کر سکتے ہیں، وہ آپ کمپیوٹر ٹریننگ کورسز کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لینگویج سیکھ سکتے ہیں، آپ اینڈرائڈ ایپ بنا سکتے ہیں، آپ یوٹیوب چینل چلا سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ آن لائن فری لینسنگ کر سکتے ہیں، آپ freelancer.com، آپ work.com، جو بھی آپ کی گرافک ڈیزائننگ وغیرہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کافی سارے کورسز کر کے تو وہ اس کے آپ جو ہے نا سیکنڈ ٹائم آپ رات کو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کریں اور اپنی آن لائن ارننگ کریں، اور آپ کے اخراجات اس سے بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ایک سیکنڈ آپشن مل جاتا ہے ارننگ کا۔ تو یہ دوسرا آپشن میں نے آپ کو بتا دیا دوستو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیسرا آپ کا انکم کا آپشن کیا ہو سکتا ہے، کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں تو آپ فی الحال اس کو پلاٹ اور فائلز میں انویسٹمنٹ کرنے سے کچھ عرصہ رک جائیں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کی طرح یہ سوچتے ہیں کہ آپ یہ فائل لے لیں گے قسطوں پہ تو اس کے 6 مہینے سال بعد اس کی قیمت ڈبل ٹرپل ہو جائے گی، تو مجھے یہاں پہ انویسٹ کرنا، ابھی وہ انویسٹمنٹ آپ کو ریٹرن نہیں دے گی، کیونکہ ابھی لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں پورے ہو رہے، تو لوگ فائلیں کیوں لیں گے بھلا، اور جو نہیں لیں گے تو پھر اس کی قیمت بھی نہیں بڑھے گی۔ تو اسی طرح پلاٹوں کا بھی یہی سلسلہ ہے، آپ سال ڈیڑھ تک رک جائیں، جب ملک کی حالات بہتر ہو جائیں گے، باہر سے انویسٹمنٹ آنا بھی شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ پلاٹوں اور فائلوں میں انویسٹ کریں۔ لیکن اگر آپ ضروری کرنا چاہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ، تو آپ کوئی ایسا گھر خرید لیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، یا کوئی چھوٹا موٹا مکان خرید لیں، یا کوئی اپارٹمنٹ خرید لیں، یا کوئی شاپ خرید لیں جہاں پہ پہلے سے آبادی ہو، اور وہاں پہ آپ اس کو رینٹ پہ بھی چڑھا سکتے ہیں، آپ کو ایکسٹرا انکم آتی رہے گی، پیسیو انکم جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ کی اس کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی، کیونکہ جو اپارٹمنٹ بنا بنایا ہے یا گھر بنا بنایا ہے اس کی قیمت کبھی کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس پہ جو میٹیریل لگا ہے، سریا اور سیمنٹ اور باقی چیزیں، ان کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں نا، تو جو نیا مکان بنے گا اس کی قیمت تو ہمیشہ بڑھتی جائے گی، تو آپ کے جو مکان ہے یا آپ کا جو شاپ ہے یا جو اپارٹمنٹ ہے اس کی بھی قیمت بڑھتی جائے گی، کیونکہ میٹیریل جو اس میں لگتا ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ دوستو میں نے آپ کو ایک اور ٹپ دے دی۔ اب میں اگلی ٹپ جو آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے جو جس طرح لوگ کہتے ہیں جی فارن کرنسی میں ریزرو آپ انویسٹمنٹ کریں، فارن کرنسی میں انویسٹمنٹ کوئی اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اس سے ایک تو ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں آپ کو کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر 5 10 20 30 روپے ایک دفعہ ریٹ اوپر بھی چلا جاتا ہے تو پھر وہ نیچے بھی آ جاتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کے پاس ایک آپشن آپ کے پاس ہے، آپ سٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور سٹاک مارکیٹ میں آج کل مارکیٹ ڈاؤن ہے تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور جیسی صورتحال بہتر ہوگی، بزنسز گرو کرنے لگ جائیں گے تو ان کے ریٹ اوپر جائیں گے، تو اس وقت آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو سٹاک مارکیٹ اس وقت نہیں خریدنی چاہیے، اس میں شیئرز اس وقت لوگ لینے لگ جاتے ہیں جب اس کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے، جیسے اڈانی کے ایک شیئر اوپر جا رہے تھے بہت تیزی سے تو لوگوں نے اور لینے شروع کر دیے۔ اب اڈانی کے اوپر کچھ سکینڈلز آ گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا کرپشن کیا، کوئی ایسا کام کیا، تو اب ان کے ریٹ تیزی سے نیچے گر رہے ہیں۔ اب جس نے 8,000 کا 7,000 پہلے 100 روپے تھے، پھر 200، پھر 500، پھر 1500، پھر 6,000 8,000 تک اس کا شیئر پہنچ گیا، تو لوگ لیتے گئے کہ 5-6 ہزار پہ، اب جیسے ہی وہ ڈراپ ہوا یکدم وہ 1500 پہ آ گیا، اب جس نے 8,000 پہ لیا تھا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا۔ تو ایسے موقعوں پہ بالکل بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، جب سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو وہ آرٹیفیشیل بوم آتا ہے اس میں، تو وہ اس وقت آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ تو آپ کو اس وقت لینا چاہیے جب چیز کی قیمت بالکل لو لیول پہ آئی ہے، جس طرح ابھی سٹاک مارکیٹ لو لیول پہ آئی ہے، اس وقت آپ انویسٹمنٹ کریں، اور جیسے ہی بزنس گرو ہوگا، حالات ٹھیک ہوں گے، آپ کا
آپ کے جو ہے نا شیئرز کی قیمت بڑھ جائے گی. اگر نہیں بھی بڑھے گی تو کم تو نہیں ہوگی، اس سے مزید کیا کام ہونی ہے. تو دوستو یہ اس سے اگلا آپشن، اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا بٹ کوائن وغیرہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا کرپٹو کرنسیز میں. تو دوستو کرپٹو کرنسیز میں بھی آج کل کافی ڈاؤن ہے، ابھی تھوڑا سا اوپر گئی ہے اور مزید آگے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب اوپر جائے گی. آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن کرپٹو کرنسیز کے بارے میں آپ کو وارننگ دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ اللیگل ہے، پاکستان میں الاؤ نہیں ہے، اور دوسرے دنیا کے ممالک بھی اس کو بین کرتے جا رہے ہیں. تو اب لیگل طریقے سے تو آپ لے نہیں سکتے، آپ ایجنٹوں کے تھرو لیں گے، پھر اس میں آپ کے ساتھ گھپلے بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ فوراً سیل پرچیز بھی اس طرح نہیں کر پائیں گے، اور اس کے آگے کوئی فیوچر بھی نہیں ہے. تو میں تو کرپٹو کرنسیز کے بارے میں آپ کو بالکل بھی مشورہ نہیں دوں گا. دوستو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا آپ انفلیشن کے جو اثرات ہیں، جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گولڈ لے لیں. لیکن جو آپ کے 99% پیور گولڈ ہوتا ہے، جو اس کے وہ پیکٹ یا بسکٹس ٹائپ کے ملتے ہیں، بلاک ملتے ہیں، وہ آپ لیں. یا آپ زیور وغیرہ بالکل بھی نہ لیں، نہ آپ خریدیں نہ اس کو. تو وہ اگر آپ لیں گے، لیکن اس کا لینے کا صحیح ٹائم آپ کو پتہ ہو، جب اس کا ریٹ ڈاؤن ہو تو آپ کو اس وقت لینا چاہیے. ابھی آج کل فی الحال وہ لینا نہیں چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی گولڈ کا ریٹ ڈاؤن جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں ابھی تک ریٹ اس کا نیچے جا نہیں رہا. جب اس کا ریٹ منیمم لیول پہ جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو دوستو یہ کچھ ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں، اور آپ ان کے مطابق اپنے آپ کو جہاں بھی آپ کو جیسے بھی آپ اپنے آپ کو سیکنڈ ارننگ، تھرڈ ٹائپ کی ارننگ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ کریں. اور اگلے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید بھی اچھی ٹپس دوں گا. تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آن لائن ارننگ کے بہت سے طریقے اس میں بتائے جائیں گے. تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور مزید آپ کے سوالات ہیں تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے. خدا حافظ.